مولا حسین کے فضائل کے چند شعر ایک دفعہ پھر مل کے درود بھیجے محمد والے محمد. کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے. کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے جا کے خود کر وہ بلا دیکھ لیا ہے میں نے. کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے مجھ سمیت جو ابھی تک نہیں جا سکے ہیں مولا ان کو ضرور کربلا بلائیں. ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے گا محمد والے. ھذا من فضل حسین ابن علی حسین ابن علی و زہرا. حر کے ماتھے پہ لکھا دیکھ لیا ہے میں نے. کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے. درود بھیجے گا محمد والے. جاوید بھائی توجہ ہے شعر کی طرف. روز کش کال اٹھائے چلا آتا کشکول اٹھائے چلا آتا ہوں حسین. تیرا دروازہ کھلا دیکھ لیا ہے میں نے. محمد تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے. تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے. کتنی بے بس ہے ہوا دیکھ لیا ہے میں نے. کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے. بارے دیگر صلوات. درود پڑھیں گے محمد و آل محمد اللہ.
بار بار آپ سے گزارش کی جا رہی ہے آگے آ جائیں، تھوڑا سا آگے کافی جگہ پڑی ہوئی ہے. ایک ایک قدم اگر نوجوان آگے آئیں تو پیچھے والوں کو دقت نہیں ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی. ایک ایک قدم آگے درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. اللہ بلند آواز میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بھائی ان نعروں کا جواب دیتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے بھی آ جائیں. نعروں کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ تکلیف کرتے ہوئے آگے جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حیدری. اور محمد و آل محمد صلوات. قبلہ صاحب کی آمد پر بلند ترین درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ مٹ گئے ماتم سرور کو مٹانے والے. چند اشعار پیش کروں گا جو رہ گئے تھے. آپ تمام ہیں جو توجہ حاضر ہیں. مٹ گئے ماتم سرور کو مٹانے والے تو کون بچ گئے؟ مٹ گئے ماتم سرور کو مٹانے والے اور ہیں سلامت غم شبیر منانے والے. آپ سلامت رہیں بھائی، سلامت رہیں. مٹ گئے ماتم سرور کو مٹانے والے اور جل گیا ہے تیرے ہاتھوں سے غلاف کعبہ. جل گیا ہے تیرے ہاتھوں سے غلاف کعبہ. ارے آگ شبیر کے خیموں میں لگانے والے. آپ سلامت، آپ سلامت. مٹ گئے ماتم سرور کو مٹانے والے. بھئی جتنے نوجوان بیٹھے ماتمی ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیں، مجھے پتہ چلے کون کون ماتمی. نعرہ حیدری. تو یہ سب آپ کے حوالے ہیں. دیکھیے شعر آپ کے حوالے ہیں. ارے گری آئے حضرت یعقوب پہ خاموش ہے کیوں؟ گری آئے حضرت یعقوب پہ خاموش ہے کیوں؟ ارے انگلیاں ماتم سرور پہ اٹھانے والے. سلامت رہے بھائی. حیدری. انگلیاں ماتم سرور پہ اٹھانے والے مٹ گئے ماتم سرور کو مٹانے والے. اور قبلہ صاحب کی اجازت سے شعر پڑھ رہا ہوں. دیکھیے گا کہ ارے تیری قسمت میں اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں. تیری قسمت میں اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں. ارے کفر کی شمع سقیفے میں جلانے والے. اور زیر شمشیر بھی کرتے ہیں ادا شکر خدا. زیر شمشیر بھی کرتے ہیں ادا شکر خدا. ارے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. آپ جی
کو مٹانے والے. آخری شعر پیش کر رہا ہوں قبلہ، آپ کی نعروں کی گونج بتائے گی کلام کیسا پڑا ہے. مٹ گئے ماتم سرور کو مٹانے والے، اور تیری ہمت کے تصادق، ارے تیری جرت کے نثار، تیری ہمت کے تصادق، تیری جرت کے نثار، ارے نوجوان بیٹے کی میت کو اٹھانے والے، مٹ گئے ماتم سرور کو مٹانے والے. اور کس قدر پاس تھا اصحاب کی عزت کا تجھے، کس قدر پاس تھا اصحاب کی عزت کا تجھے. ارے شب عاشور چراغوں کو بجھانے والے، منیر اکرام علامہ صاحب کے خطاب سے پہلے چند ضروری اعلان سماعت فرما لیں. 6 محرم روز منگل سید ساجد علی مدانی صاحب کی رہائش گاہ پر مجلس اعظام منعقد ہوگی، جسے علامہ حسن نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے. مجلس ٹھیک 12 بجے دن شروع ہو جائے گی اور اختتام پر جلوس برآمد ہوگا. مدانی صاحب کا ایڈریس نوٹ فرما لیں. مکان نمبر 955 مین ایونیو بیریئر ٹاؤن فیز 7. 6 محرم روز منگل بعد از مجلس اور ماتمداری مسجد خدیجہ الکبریٰ رحمہ اللہ، یعنی ہماری مجلس اور ماتمداری کے بعد ملک غضنفر صاحب کے گھر پہ ماتمداری ہوگی. لنگر حسینی کا بھی انتظام ہوگا. ملک صاحب کا ایڈریس مکان نمبر 285 گلی نمبر 10 فیز 4 بیریئر ٹاؤن. 7 محرم بروز بدھ بیریئر ٹاؤن کا قدیمی جلوس راجہ جواد الحسن صاحب کے گھر سے برآمد ہوگا. جلوس سے قبل ٹھیک 1 بجے مجلس اعظام منعقد ہوگی، جس سے علامہ آصف جوہری صاحب خطاب فرمائیں گے. بانی مجلس کا ایڈریس باہر بینر پر درج ہے. ویسے آسان سے ایڈریس ہے اپوزٹ PSO پیٹرول پمپ فیز 4 بیریئر ٹاؤن. حاجی وحید صاحب کی رہائش گاہ پر اشرف مجالس کا سلسلہ جاری ہے. مجلس صبح 10 بجے شروع ہو جاتی ہے، جس سے علامہ زید حسین سعودی صاحب اور علامہ منور مہدی صاحب خطاب فرما رہے ہیں. ان تمام پروگرام میں مومنین و مومنات سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے. میں نے کہا 2 دن پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی، آج دوبارہ ملتمس ہوں کہ جو مجالس کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ 8 ربیع الاول تک جاری رہے گا، اور یہ تمام مجالس آپ کے مالی تعاون سے منعقد ہوتی ہیں. بار ہمارے رضاکار تشریف فرمائے ہیں اور آپ کے تعاون کے منتظر ہیں. آپ چاہیں تو اپنے مرحوم مومنین کے لیے مجلس اسپانسر کر سکتے ہیں یا ادروائز اپنا مجلس میں حصہ ڈال سکتے ہیں. میں اپنی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے 2 چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ سے شیئر کروں گا کہ جب سے یہ مجلس بنی ہے اللہ پاک نے مجھے توفیق دی ہے کہ یہ مجلس کا فنڈ میں اکٹھا کرتا رہوں. ماشاءاللہ. پچھلے سال 2 یا 3 محرم تھا، تو جب مجلس ختم ہوئی تو بہت رش لگ گیا میرے پاس. لوگ پیسے دے رہے تھے، رسیدیں لے رہے تھے. تو ایک محمد جو ابھی تشریف فرما ہیں وہ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے 1 لاکھ روپیہ دیا. مجلس نے اسپانسر کی، 2-3 میں سے اسپانسر کی. اور جاتے ہوئے انہوں نے مجھے کہا کہ جب صاحب اگر اور کوئی کمی پیشی ہو تو مجھے بتا دیجیے گا. میں کہ ٹھیک ہے بسم اللہ. میں نے دیکھا کہ مومن سائڈ پہ کھڑا ہے، وہ کافی دیر سے کھڑا ہے. تو میں نے اسے اشارہ کیا کہ بیٹا نزدیک آ جاؤ. میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے کچھ دینے کی بجائے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جیسے ہاتھ ملاتے ہیں، اور میرا ہاتھ بند کر دیا. تو جب میں نے کھولا تو اس میں ایک 10 روپے کا نوٹ تھا. اس کی آنکھوں میں نمی تھی. میں اٹھا، اس مومن کو میں نے گلے لگایا. میں نے کہا بیٹا یہ آپ کا 10 روپے کا نوٹ میرے لیے 10 لاکھ سے برابر. اللہ اکبر. دوسرے اسی ریلیٹڈ ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ 2 چھوٹے بچے 8-10 سال کے وہ ہر روز میرے پاس آتے تھے اور 100 روپیہ وہ دیتے اور چیز لیتے تھے. ایک دن ان سے میں نے پوچھ لیا بیٹا کہ جو پیسے آپ لاتے ہیں یہ آپ ماما سے لاتے ہیں یا بابا سے لاتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ حیران ہو جائیں گے جو انہوں نے مجھے جواب دیا. انہوں نے کہا انکل نہ آپ ماما سے پیسے لاتے ہیں اور نہ ہی بابا سے پیسے لاتے ہیں. ہمیں جو اسکول کے لیے جیب خرچ ملتا ہے نا وہ ہم آپ کو نظر کرتے ہیں. سلام ایسی ماؤں پہ جو ایسے بچوں کی اس لیول پہ پرورش کر رہی ہے.
عمر اکرام میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس ڈونیشن میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں تاکہ جب یہ لسٹ امام زمانہ اسلام کے سامنے پیش ہو تو آپ کا نام اس میں درج ہونا چاہیے، چاہے وہ 1 روپیہ کیوں نہ ہو، پر محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جن ہستیوں سے ہم منسلک ہیں وہ خلوص نیت دیکھتی ہیں، کوانٹٹی نہیں دیکھتی۔ بی آپ پہ راضی ہوں۔ انتہائی ادب سے درخواست کروں گا علامہ امین شہیدی صاحب سے، ایک جلوہ افروز ممبر ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلیمان، نعرہ حیدری، بلند الصلوات۔ محمد و آل محمد صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلى الله عليه وسلم. عزاداران سید الشہداء، اللہ تبارک و تعالی ان ایام میں آپ کے اس پرسے کو اور آپ کی عزاداری کو سید الشہداء کی بارگاہ میں اور بی بی دو عالم کی بارگاہ میں قبول فرمائے.
اور ہم سب کے قلوب کو ان ہستیوں سے متصل فرمائے اور ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو، ہماری روحوں کو ان عظیم ترین ہستیوں کی نورانیت سے منور فرمائے۔ میں نے پہلے کسی مجلس میں یہ اشارہ کیا تھا اور کل بھی اشارتاً، چونکہ موضوع تھوڑا سا کل اپنی نوعیت اور ضرورت کے اعتبار سے مختلف تھا، کیونکہ کل کی مجلس ظاہر ہے پاکستان کی عوام نے سننا تھا ٹی وی کے ذریعے سے، تو اس لیے کچھ ایسے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جس سے کم از کم سننے والوں کے اذہان کھل جائیں اور وہ جو الجھنیں اور غلط فہمیاں لوگ کربلا کے حوالے سے، امام حسین کے حوالے سے، قیام حسینی کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کرتے ہیں اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو تھوڑا سا جواب مل جائے۔ گفتگو کا سلسلہ تھا ائمہ اہل البیت علیہ السلام کا اس عالم کی روح کے ساتھ تعلق اور جو کچھ اس عالم میں حادثے، حوادث، واقعات ہوتے ہیں ان کی حقیقتیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب چاند نظر آتا ہے تو صرف چاند کا نظر آنا ایک مادی امر نہیں ہے، بلکہ وہ تبدیلی اس پورے کائنات میں نظر آتی ہے۔ وہ جو تبدیلی ہے وہ حقیقت عالم ہے، اگرچہ اس حقیقت عالم کو ہر انسان ان مادی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش بھی کرے تو اس تک پہنچ نہیں سکتا، لیکن حقیقت ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہمارے اپنے بدن میں ہے۔ اگر کسی بدن کے حصے میں درد ہو تو اس کو صاحب درد تو محسوس کرتا ہے، لیکن سامنے بیٹھا ہوا شخص اس درد کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس کائنات کو جب درد اٹھے تو اس درد کو بھی وہی محسوس کر سکتے ہیں جو روح کائنات سے متصل ہو جائیں۔ عزاداری سید الشہداء اور حب آل محمد کے درمیان ایک بڑا گہرا تعلق ہے اس حوالے سے۔ یہ جو محبت اہل البیت ہے، مودت اہل البیت ہے، عشق اہل البیت ہے، اس میں جتنا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں انسان اس عالم کی حقیقتوں سے آشنا اور آشنا تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح سے آپ نماز میں ہر روز نماز پڑھتے ہیں اور ہر روز انہی کلمات کا تکرار کرتے ہیں، اسی طرح ذکر اہل البیت بھی ہمارے ہر روز کا ورد ہونا چاہیے اور ہر روز ان کے ذکر سے ہمیں اپنی روحوں کو معطر کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ان کا ذکر دلوں پر پڑے زنگ کو، غبار کو، کثافتوں کو دھونے کا سبب ہے اور روح کی تراوت کا سبب ہے۔ محمد والے محمد صلوات۔ آپ کی صلوات کی آواز بھی کم تھی اور وعجل فرجہم بھی بہت لوگوں نے نہیں پڑھا۔ ذرا اونچی آواز سے سب مل کر اور وعجل فرجہم کے ساتھ صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد۔ میں پڑھ رہا تھا شیخ عباس قمی جو صاحب مفاتیح الجنان ہیں، ان کو محدث قمی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے علاوہ بہت سارے بزرگ جیسے شیخ جعفر شوستری لکھتے ہیں کہ جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ حسین کی یاد میں ہوتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ ہوتا ہے، لیکن کائنات کی مختلف ذروں اور مختلف مخلوقات کے رونے کی نوعیت میں فرق ہے۔
جیسے انسان کسی اور طرح سے روتا ہے، پرندہ کسی اور طرح سے روتا ہے، پھر پرندوں میں ہر پرندہ کسی اور طرح سے روتا ہے، لیکن روتے سب ہیں۔ کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ جو شعور، چونکہ شعور مختلف انواع کے ہیں اور کائنات کا کوئی ذرہ بے شعور نہیں ہے۔ کائنات میں آپ دیوار کو دیکھتے ہیں، چھت کو دیکھتے ہیں، پنکھوں کو دیکھتے ہیں، کپڑے کو دیکھتے ہیں، آسمانوں کو دیکھتے ہیں، زمینوں کو دیکھتے ہیں، اگرچہ بے روح چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن شعور کی ایک ایسی نوعیت ہر موجود میں، جس کو آپ مخلوق کہتے ہیں، موجود ہے، اور وہ اپنے اس شعور کے تحت ذکر خدا میں بھی مصروف ہے اور یاد اہل البیت میں بھی مصروف ہے۔ یہ جو ہم قرآن کریم میں 6 سورتوں کا آغاز سبح سے ہوتا ہے یا یسبحو سے، سبح یعنی تسبیح کی، یسبحو تسبیح کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، مضارع کا صیغہ ہے۔ یہ جو قرآن کریم میں جن صورتوں کا آغاز سبح اور یسبحو سے ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھیں 2 طرح کی تعبیریں اللہ نے استعمال کی ہیں۔ سبح للہ من فی السماوات ومن فی الارض، یا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ من فی السماوات یعنی جو بھی آسمان میں یا زمین میں موجود ہے، جو بھی سے مراد وہ چیزیں جن میں روح موجود ہے۔ من استعمال کیا جاتا ہے ان کے لیے جن کے اندر روح موجود ہو، جیسے انسان ہے، جیسے فرشتے ہیں، جیسے باقی جانور ہیں۔ من فی السماوات ومن فی الارض، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں باروح موجود ہے، وجود موجود ہے، مخلوق موجود ہے، ذکر خدا میں مصروف ہے۔ لیکن کچھ اور آیتیں ہیں جہاں پر اسی من کو پھر اللہ نے وسعت دی، فرمایا یسبح یا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی اس عالم میں موجود ہے، چاہے وہ ذی روح ہے یا نہیں ہے۔ ما عموم ان تمام چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن میں روح موجود نہ ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں ذکر خدا میں مصروف ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلیمان، نعرہ حیدری، پر محمد وآل محمد صلوات۔ اس لیے جب ہم نبی کریم کی اپنی تاریخ پڑھتے ہیں تو ایک شخص آیا نبی کی بارگاہ میں، چونکہ وہ تسبیح آپ کے ہاتھوں میں مختلف کنکریاں اور مٹی اور مختلف چیزیں آپ کے ہاتھوں میں تسبیح پڑتی تھیں، آپ کو معلوم ہے، آپ نے سنی ہے اس طرح کی احادیث۔ لیکن ایک واقعہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے رشتے کے حوالے سے احادیث میں موجود ہے کہ ایک کسی قبیلے کا بڑا سردار آیا نبی کریم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ فرمایا خاموش رہے، پہلے خاموش رہے، اس نے جب دوبارہ کہا تو فرمایا یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا۔ اس اثناء میں اس کو یہ گمان ہوا کہ شاید کسی خاص وجہ سے نبی کریم ٹال رہے ہیں، لہذا اس نے اپنے فضائل بتانے شروع کر دیے اور کہنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ میرے پاس اتنے باغات ہیں، اتنی جائیدادیں ہیں، اتنے گھر ہیں، اتنی حویلیاں ہیں، اتنے اونٹ ہیں، اتنی سواریاں ہیں، تو میں اتنی تمام چیزوں کا مالک ہوں تو یقیناً آپ کی بیٹی کو بڑا خوش رکھوں گا۔ جیسے ہی یہ اس طرح کی چیزیں بیان کرنی شروع کر دیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس پر جلال کے آثار نمودار ہوئے. آپ نے زمین پر ہاتھ رکھی، یوں زمین سے کچھ سنگریزے اٹھائے، یوں اس کے سامنے پھینکے. یہ جو سنگریزے پھینکے یہ ہیرے اور جواہرات میں بدل گئے اور رسول کریم کی تسبیح پڑھنے لگے. فرمایا تم مادی چیزوں کو معیار بنا کر مجھے قائل کرنا چاہتے ہو؟ یہ سارا عالم ہماری ٹھوکر پر ہے. یہ سارا عالم ایک طرف اور ہمارے قدموں کی دھول ایک طرف. محمد آل محمد صلوات. تو اس لیے کسی غالباً مولانا رومی کا ہے اس عالم کے حوالے سے کہ عالم کا ذرہ ذرہ تسبیح ہے خدا میں مصروف ہے، تو وہ ہے کہتے ہیں جملے ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان ما سمیعیم و بصیریم و بهوشیم با شما نامحرمان ما خموشیم. یہ سارے عالم کے تمام ذرات دن رات تم انسان سے ہم کلام ہیں. جملہ ذرات عالم در نہان شب و روز تم سے اکیلے میں مخاطب ہیں. جملہ ذرات عالم در نہان باتو تم سے مخاطب ہیں. میگویند روزان و شبان. ہم کون ہیں؟ جملہ ذرات عالم یعنی اس عالم میں موجود تمام چیزیں آپ سے کس عنوان سے مخاطب ہیں؟ ما سمیعیم ہم سنتے ہیں، بہوشیم ہم میں ہوش عقل استعداد عقل نہیں شعور موجود ہے، ادراک کی قوت موجود ہے. ما سمیعیم و بصیریم و بہوشیم اور ہم دیکھتے بھی ہیں لیکن ان کے دیکھنے کی نوعیت اور ہے، ان کے فہم کی نوعیت اور ہے، ان کے شعور کی نوعیت اور ہے، وہ نہیں ہے جو انسان کی ہے. ما سمیعیم و بصیریم و بہوشیم لیکن باشما نامحرمن ما خموشیم. چونکہ تم نامحرم ہو اس لیے تم سے ہم پردے میں ہیں. تم سے ہم پردے میں. یہ جو آپ فقہی احکام میں بھی دیکھتے ہیں کہ اپنی ناموس کے پردے کا حکم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ناموس انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی متاع ہے. توجہ ہے آپ کی؟ سب سے قیمتی متاع انسانی زندگی میں وہ اس کی ناموس ہے. اس لیے اس ناموس کو ہمیشہ پردے میں رکھنے کا حکم ہے نامحرموں کی نسبت. چاہے وہ ماں ہو ناموس، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ کوئی اور رشتہ ہو، اگر وہ ناموس میں شامل ہے تو اس کو پردے میں رکھنے کا حکم ہے. اس لیے وہ قیمتی ہے. جو نامحرم ہے اس کے سامنے نہیں لانا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم کے اپنے اصحاب کے درمیان بھی جب آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے، جب آپ معارف بیان فرمایا کرتے تھے تو ہر بات ہر ایک سے نہیں کرتے تھے. ہر شخص کی سطح کو دیکھتے اور اس کی سطح کو دیکھتے ہوئے اس کے ظرف کے مطابق اس میں انڈیلا کرتے تھے. اس لیے امام صادق علیہ السلام کی وہ حدیث اور جملہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ فرمایا نکلم الناس بقدر عقولہم. لوگوں سے ہم ان کے ظرف کے مطابق، ان کے برتن کے مطابق گفتگو کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم کے اپنے اصحاب کے درمیان، اصحاب تو سب تھے جنہوں نے بھی دیکھا، جنہوں نے بھی محبت کی، جو بھی ایمان لائے اور جنہوں نے نبی کریم کا ساتھ دیا، جنہوں نے وفا کا مظاہرہ کیا، جنہوں نے جان اور اپنے بدن کے خون کے آخری قطرے تک نبی اور نبی کی آل کا ساتھ دیا. ہماری جانیں ان پر قربان ہوں. ہم ان کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. وہ سارے کے صحابہ موجود تھے، سارے کے سارے صحابہ، لیکن انہی صحابہ میں ایک دوسرے کے درمیان فرق آسمان اور زمین کا تھا. انہی کے درمیان ایک سلمان تھا، دوسرا ابو ذر تھا، تیسرا مقداد تھا،
چوتھا ابو ایوب انصاری تھا. نبی کریم کے اپنے اصحاب میں بھی ہر طرح کے اصحاب تھے، لیکن ہر ایک اپنے ظرف کے مطابق اس بحر بے کراں سے حاصل کرتا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب برابر تھے. جس کا ظرف جتنا چھوٹا وہ اتنا چھوٹا، جس کا ظرف جتنا بڑا وہ خود اتنا بڑا. اس لیے حضرت سلمان کے حوالے سے ایک حدیث استاد شہید مطہری نے کہیں پر نقل کی ہے، بہت بڑا عرصہ ہوا میں نے وہ پڑھی تھی، اچانک ذہن میں آ گئی. فرمایا کہ حدیث نبی کریم سے نقل ہوئی کہ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ، اگر ابو ذر کو سلمان کی فکری سطح اور اس کے ادراک کا اندازہ ہو جائے کہ سلمان ہم اہل البیت کو کس طرح سے دیکھتا ہے تو ان کا ظرف چھوٹا ہے سلمان کی نسبت، برداشت نہیں کر سکیں گے، کھڑے ہو جائیں گے ان کے خلاف. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ظرف چھوٹا ہے. اس لیے یہ یاد رکھیے دین کے معاملے میں آپ کے معاشرے کے اندر ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگ، کوئی کچھ سوچتا ہے، کوئی کچھ سوچتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہر شخص اپنی عقل اور اپنے فہم کے مطابق جواب دہ ہے. میں جتنا سمجھتا ہوں میں اتنا جواب دہ ہوں، ایک اور فرد جتنا ادراک اور فہم رکھتا ہے وہ اتنا ہی جواب دہ ہے. اس لیے انسان اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی میں بھی برابر نہیں ہے. ہر شخص اپنے فہم، اپنے علم، اپنے ادراک، اپنے اس شعور کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے. اس لیے ایک شخص جس میں عقل کم ہے وہ اتنا ہی کم ذمہ دار ہے، جو زیادہ ہوشیار ہے وہ اتنا ہی زیادہ ذمہ دار ہے. لہذا جو لوگ چالاکیاں کرتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ پھنستے ہیں، جو لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. اس لیے احادیث میں آیا ہے، یہ احادیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اکثر اہل الجنتی ہم البلاہ، جنت جانے والے اکثر لوگ وہ ہیں جو بڑے سیدھے سادے ہیں، جن کو بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، جو ان کو سمجھ آتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. اللہ بھی ان کو اتنی ہی آسانی سے آگے جانے دیتا ہے. پھنستا کون ہے؟ وہ جس کو معلوم تھا اس کے باوجود اس نے چالاکیاں کی، وہ جس کو معلوم تھا، جس کی عقل کام کرتی تھی، جس کے اندر شعور تھا اور اس نے اپنے شعور، اپنی عقل، اپنے فہم کے مطابق اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی اور چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے دین خدا کو تمسخر کا نشانہ بھی بنایا اور بیچا بھی. اس لیے سب سے زیادہ پکڑ ان لوگوں کی ہوگی جن کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا، سب سے زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب برابر نہیں ہیں اور ہر شخص اپنے علم، اپنے فکر، اپنی سوچ اور اپنے ادراک کے مطابق جواب دہ ہے. آتے ہیں واپس اپنی گفتگو کی طرف. ایک دفعہ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. بات ہو رہی تھی اس عالم میں وہ اسرار اور وہ رموز جن سے پردہ اٹھانے کے لیے قلب کی اور روح کی پاکیزگی کی ضرورت ہے. جتنا پردہ اٹھتا چلا جائے گا آدم انسان ان اسرار اور رموز سے آگاہ اور آشنا ہوتا چلا جائے گا. ہم جیسے لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھ کر جو باتیں سمجھ آتی ہیں ان کو سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتا دیتے ہیں، لیکن ہم اس لیے صرف کتاب کی حد تک ہیں. کچھ لوگ پریکٹیکل ہیں. جو لوگ پریکٹیکل ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پڑھ کر نہیں بلکہ لمحہ بلمحہ، مرحلہ بمرحلہ، درجہ بدرجہ اپنے اندر کی طہارت کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچتے ہیں. دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک جانتا ہے اور دوسرا دیکھتا ہے. توجہ ہے میں نے کیا عرض کیا؟ ایک جانتا ہے اور دوسرا دیکھتا ہے. ابو سعید ابو الخیر اور ابو علی سینا کے حوالے سے ایک واقعہ بعض جگہوں میں بعض بڑے علماء نے نقل کیا ہے. ابو علی سینا اپنے زمانے کے بہت بڑے فیلسوف، بہت بڑے فلسفی، بہت بڑے عالم، 1000 سال گزر گئے، آج بھی ان کے افکار دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں. 1000 سال گزرنے کے باوجود آج کا انسان
اس 1000 سال پرانے انسان کی فکر کے مقابلے میں بونا اور چھوٹا لگتا ہے. اس سے اندازہ لگانے کتنا بڑا آدمی تھا. دوسری طرف ابو سعید ابو الخیر تھا، عارف، باطنی حوالے سے بڑا پاکیزہ انسان. دونوں کے شاگردوں کا ایک بہت بڑا حلقہ بھی تھا. تو دونوں کو شاگردوں نے کہیں پر جمع کیا، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بٹھا دیا، بیٹھ گئے، ایک دوسرے کے ساتھ مباحثہ کرنے لگے حقائق عالم کے حوالے سے، اس جہان بینی کے حوالے سے، کائنات کی شناخت کے حوالے سے، اللہ کی شناخت کے حوالے سے، اسرار و رموز کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی. 3 دن مباحثوں کا یہ سلسلہ جاری رہا. صرف نماز اور کھانے کے اوقات میں باہر آتے اور باقی اوقات میں اندر حجرے میں بیٹھ جاتے. کوئی اور نہ ہوتا، دونوں آپس میں گفتگو کرتے. 3 دن کے بعد دونوں نے بڑے ہنسی خوشی ایک دوسرے سے مصافحہ کیا اور اپنی اپنی راہ لی. اب یہ جو شاگرد تھے یہ چلے گئے ابو سعید کے پاس، اس سے بھی پوچھا، اور آئے بو علی کے پاس، بو علی سینا کے پاس، اس سے بھی پوچھا. ان سے ایک دوسرے کے بارے میں پوچھا کہ وہ آپ کو ان 3 دن کے مباحثے کے بعد کیسے لگے. بو علی سینا نے ابو سعید ابو الخیر کے حوالے سے کہا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ کچھ دیکھتا ہے. ہمارے درمیان فرق یہ ہے، میں جانتا ہوں علم کے ذریعے سے اور وہ دیکھتا ہے شہود کے ذریعے سے. چلے گئے ابو سعید کے پاس، اس سے کہا کہ آپ نے ابو علی کو کیسا پایا؟ کہا کہ میں جن جن مقامات اور جن جن منازل تک پہنچا ہوں وہاں پر میں نے اس اندھے کو علم کی لاٹھی ٹیک کر آتے دیکھا ہے. مطلب کیا ہے؟ ایک شخص کی آنکھیں بند ہیں، عقل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور سمجھتا ہے اور ادراک کی قوت کے ذریعے سے حقائق عالم کو کشف کرتا ہے، لیکن یہ علمی رستہ ہے. اور دوسرا شہود کے رستے کے ذریعے سے، یعنی قلب کے رستے کے ذریعے سے، پاکیزگی کے رستے کے ذریعے سے، طہارت قلب سے، ایمان کے ذریعے سے اور اپنے عمل کی پاکیزگی کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچتا ہے کہ اسرار اور رموز کائنات کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے. اس کی ایک اور مثال ائمہ علیہ السلام کے اپنے شاگردوں میں آپ کو نظر آتی ہے. امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں امام صادق علیہ السلام کے بہت سارے شاگرد ہیں اور مختلف فیلڈز میں، مختلف میادین علم میں ان کے شاگردوں کی بڑی تعداد ہے. ان میں ایک بڑے ان کے شاگرد جو ہیں وہ ہیں ابو بصیر. ابو بصیر محدث ہیں، ابو بصیر اہل دل ہیں، ابو بصیر امام صادق علیہ السلام کے بہت ہی قریبی اصحاب میں شمار ہوتے ہیں. ان کے بارے میں بعض بزرگوں نے ان کی سیرت کے حوالے سے، ان کی تاریخ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ جب کبھی محفل سجی ہوتی تو اس محفل میں ابو بصیر موجود ہوتے، تو اس اثنا میں دیکھتے بعض لوگ کہ اچانک ابو بصیر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، تو یہ سمجھتے، چونکہ ان کی آنکھیں نہیں تھیں، نابینا تھے، لہٰذا یہ سمجھتے ان کو کوئی ضرورت ہے، اس ضرورت کے تحت کھڑے ہوئے ہیں. پوچھتے یا ابا بصیر کچھ چاہیے؟ فرماتے نہیں کچھ نہیں چاہیے، آرام سے بیٹھے رہو. سب لوگ بیٹھے رہتے. تو کچھ ہی دیر گزرتی، دروازہ کھلتا، امام صادق علیہ السلام داخل ہوتے حال کے اندر. جیسے ہی امام داخل ہوتے باقی سارے لوگ احتراماً کھڑے ہو جاتے، اور اس کے بعد پھر ابو بصیر سے پوچھتے یا ابا بصیر آپ کی تو آنکھیں نہیں آئیں، تو آپ نے کیسے محسوس کیا کہ امام آ رہے ہیں اور آپ ہم سب سے پہلے کھڑے ہو گئے، ہم آنکھوں والے آپ سے پیچھے رہ گئے؟ تو جواب میں فرماتے تم اس آنکھ سے دیکھتے ہو، میں اس آنکھ سے دیکھتا ہوں. تو یہ جو دل کی آنکھ ہے، دل کی آنکھ کے ذریعے سے تب انسان دیکھتا ہے جب پردے ہٹتے ہیں، اور پردے کب ہٹتے ہیں؟ جب دل پاکیزہ ہو جاتا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تو اس حوالے سے محرم کے اسرار، عاشورہ کے اسرار، غم حسین کے اسرار، ان اسرار کو دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی بصارت نہیں بلکہ دل کی بصیرت چاہیے.
اگر دل میں بصیرت موجود ہو، روشنی موجود ہو، تو انسان اپنے ارد گرد تمام موجودات کو غم حسین میں گریہ کن کیفیت میں دیکھنے لگتا ہے. شیخ عباس قمی نے جو واقعہ نقل کیا بڑا عجیب تھا. شیخ عباس قمی کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہے کہ میرے ایک دوست تھے، مجتہد تھے، حج پہ چلے گئے، حج سے واپس آئے، پیدل زمانہ تھا، آج سے 70 سال پہلے، تقریباً 70 سال پہلے. کہنے لگے اپنی سواری میں واپس آ رہے تھے، البرز کی پہاڑیوں کے قریب ایک آبادی سے گزرے، آبادی نہیں ایک بیابان سے، وہاں میں ایک بوڑھے سے ملاقات ہوئی. دیکھا بڑا نورانی بزرگ ہے. قریب گئے، پوچھا، نام پوچھا، اس نے اپنا بتایا. کہا کہ کب سے اس صحرا میں زندگی بسر کر رہے ہو؟ کہا کہ تقریباً 20 سال ہو گئے، اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور یہاں پر بھیڑ بکریاں پالی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں. پوچھا کہ ان 20 سالوں میں اس علاقے میں آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی جو آپ کو عجیب لگے اور آپ کو متاثر کرے؟ کہا ہاں. کہا وہ کیا؟ کہا کہ چونکہ باقی انسانوں سے اور آبادیوں سے میں کٹا ہوا ہوں تو اس لیے اکثر مجھے تاریخیں یاد نہیں رہتی کہ آج کون سی تاریخ ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا وقت ہے، لیکن ایک تاریخ مجھے ہمیشہ پتہ چلتی ہے. وہ کیا؟ کہا کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں، سال میں ایک دفعہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ سارے جانور جو اس صحرا میں اور جنگل میں پلتے ہیں یہ آ جاتے ہیں میرے ارد گرد، اور ان میں وحشی بھی ہیں جیسے چیتے یا بھیڑیے یا لومڑیاں یا گیدڑ اور اس طرح کے جانور جو شکاری ہیں، اور ادھر سے وہ جانور بھی ہیں جو شکار بنتے ہیں جیسے ہرن ہے، جیسے گلہریاں ہیں، جیسے خرگوش ہیں، جیسے اور جانور. کہا لیکن جب وہ وقت آتا ہے تو یہ سارے جانور میرے ارد گرد کٹھے ہو جاتے ہیں. تو ابتدا میں جب میرے ساتھ یہ ہوا تو مجھے سمجھ نہیں آئی، بعد میں پتا چلا کہ جس دن یہ سارے جانور کٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتے، وہ یکم محرم کی شب ہوتی ہے. یکم محرم کی شب یہ کیا ہے؟ یہ ان اسرار عالم میں سے ایک سر ہے، ایک سر، ایک راز. کون پہنچتا ہے؟ جس کے دل کے اوپر سے پردے ہٹے ہوئے ہوں. اور یہ جو اہل البیت کا جب آپ تذکرہ کرتے ہیں تو اہل البیت کے لیے یہ عالم، جیسے میں نے کل ایک جملہ عرض کیا تھا کہ آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح سے ہے، آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح سے. ان کی نگاہوں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم شہود میں ان کو وہ چیزیں عطا کی ہیں جو کسی اور مخلوق کو اللہ نے عطا نہیں کی. بر محمد والے محمد صلوات. سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جو عام طور پر بعض اوقات ہم ذی الحج کی نمازوں میں پڑھتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس یا اللہ کے ہاتھوں میں یا اللہ کے اختیار میں غیب کی چابیاں ہیں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے علاوہ ان غیب کے اسرار سے کوئی بھی واقف نہیں ہے. لا يعلمها الا هو ويعلم، وہ جانتا ہے ما کہ کیا ہے فی البر والبحر، خشکیوں میں کیا ہے، سمندروں میں کیا ہے. وما تسقط من ورقۃ، کائنات میں ایک پتا بھی اس کے علم کے بغیر گرتا نہیں ہے. وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، وہ جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے سینے میں ان ظلمات اور تاریکیوں میں اگر کوئی دانہ بھی ہے اور اگر کوئی خشکی ہے، اگر کوئی تری ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ایک کتاب مبین ہے جس میں اللہ نے اس کو درج کیا ہوا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. یہ کون سا غیب کا مرحلہ ہے جو مختص ہے اللہ کی ذات سے؟ جب آپ غیب و شہود کی بات کرتے ہیں تو بعض اوقات ہم معاملے کو سمجھتے نہیں ہیں، اور ہمارے عام طور پر معاشرے میں
فکری سطح کے کم ہونے کی وجہ سے مسائل کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ خلط کر دیتے ہیں. ایک چیز ایک انسان کے لیے شہود ہے، دوسرے کے لیے غیب ہے. مثلا سامنے والے کو میں نظر آ رہا ہوں، میں اس کے لیے شہود کے عالم میں ہوں، لیکن مجھے اگر وہ نظر نہیں آ رہا تو وہ میرے لیے غیب ہے. اس کا تعلق میری سطح سے ہے، میرے مقام سے ہے اس مادی دنیا میں. اسی طرح سے عالم معنی میں بھی ہے. عالم معنی میں ایک غیب کا عالم ہے، وہ عالم جو صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے مختص ہے، اس پہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے. لا یعلمھا الا ہو، صرف وہی جانتا ہے، اور اس کے اسرار اور اس کی کنجیاں بھی اسی کے پاس ہیں. لیکن اسی عالم غیب سے جب چیزیں آہستہ آہستہ عالم شہود میں منتقل ہوتی ہیں تو عالم شہود میں اس عالم غیب سے قبول کرنے کے لیے ایسی ہستیوں کی ضرورت ہے جو وہاں سے قبول کریں اور مخلوقات کو اس سے آشنا اور آگاہ کریں. ذرا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، خود اس موضوع پر غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ عالم غیب ہے، اور عالم غیب کا عالم شہود کے ساتھ گہرا تعلق ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کائنات کو بنا دیا اور چھوڑ دیا، مخلوقات کو پیدا کر دیا اور چھوڑ دیا. جس نے مسلمان بن کر کلمہ پڑھا، کہا بس کلمہ پڑھو اور آگے جو کرنا کرتے چلے جاؤ، اب تمہارا اس غیب کے عالم سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، اللہ کا ایک میکانزم ہے، اللہ کا ایک نظام ہے. آپ کا یہ جو موبائل ہے آپ آف بھی رکھتے ہیں تو اس کو ٹریس کیا جاتا ہے، یعنی ٹریس کیا جاتا ہے. کیوں؟ ایک مرکز ہے، اس مرکز کے ساتھ آف ہونے کے باوجود اس کا اتصال موجود ہے، چونکہ ایک سسٹم کا وہ حصہ ہے، اس سسٹم سے وہ نکل نہیں سکتا. یہ جو انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہیں، انسانوں کے، چاہے وہ جنگی جہاز ہوں، چاہے وہ مسافر بردار جہاز ہوں، جن کو ایرونیٹیکل انجینئرنگ سے دلچسپی ہے وہ ان انجینئر حضرات سے پوچھ لیں نا. ہمارے ایک دوست تھے، وہ بتا رہے تھے کہ میں وہ PIA کے بہت سینئر انجینئر تھے، کہنے لگے کہ ایک دن جہاز میں کوئی خرابی پیدا ہوئی، میں چلا گیا اور مجھے جب خرابی کا علم ہوا تو ہمارا ایک سیٹ اپ ہے، کوئی طریقہ کار ہے، اس کے تحت ہمیں ایئر بس کے مرکز کو پہلے میل کرنا پڑتا ہے، اور میل کرنے کے بعد ان سے اجازت لے کر پھر ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں یا کھول سکتے ہیں. کہنے لگے جیسے ہی میں نے خرابی دیکھی میں نے کہا ان کو کیوں اطلاع دوں، میں خود کیوں نہ شروع ہو جاؤں، چونکہ ٹھیک تو میں نے ہی کرنا ہے. کہتے ہیں جیسے ہی میں نے پیچکس لگائی، چند لمحوں کے بعد میرے پیچھے سے دوسرے لوگ دوڑتے ہوئے آئے کہ ایئر بس والوں نے رابطہ کیا ہے کہ آپ کے فلان بندے نے فلان جہاز میں فلان جگہ پیچکس ماری ہے اور ہمارے علم میں لائے بغیر ماری ہے. یہ جو آپ کا انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے، اس نظام میں بھی وہ جو بنانے والا ہے اپنی مصنوع کو ہمیشہ خود سے متصل رکھتا ہے تاکہ اس کا کنٹرول رہے. وہ خالق جس نے اس پورے عالم کو خلق کیا ہے، اس عالم کو خلق کرنے کے بعد مخلوق کو اس کی مرضی پر نہیں چھوڑتا، اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، اگرچہ ان کو اختیار دیتا ہے. اور اس کنٹرول میں رکھنے کے لیے بھی اس نے جو وسائل پیدا کیے ہیں وہ وسائل باقی تمام ان مخلوقات کی نسبت افضل، برتر اور ان سب سے اعلیٰ ایسی ہستیاں ہیں جن کو ہم محمد و آل محمد کہتے ہیں. یہ جو عالم غیب ہے، اس عالم غیب سے عالم شہود میں جو علوم، جو معلومات، جو علم منتقل ہوتا ہے وہ کتاب میں ہے. اور اس کتاب کو آپ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کریم. لیکن کیا قرآن پڑھ کر آپ کو ان تمام علوم کا اور ان تمام اسرار و رموز کا علم ہو جاتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسی کتاب کو
پڑھ کر سمجھ کر اس کے ان اسرار تک پہنچنے کے لیے محرم اسرار کی ضرورت ہے. محرم اسرار کی، ہر نامحرم کی اس تک پہنچ نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے وَلَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، تو یہ صرف ظاہری طور پر ہاتھ رکھنے کے حوالے سے نہیں ہے کہ طاہرین کے علاوہ کوئی اس کو مس نہیں کر سکتا، بلکہ اپنی روح کے اعتبار سے جن کے اندر یہ قوت اللہ نے رکھی ہے وہی اس کتاب کے اسرار تک پہنچنے کی استعداد رکھتے ہیں، اور انہی کو ہم علی اور آل علی کہتے ہیں. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. اب سورہ یاسین میں آپ ایک آیت پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. تمام اشیاء کو ہم نے شمار کیا ہے اور درج کر دیا ہے. کہاں پر؟ امام مبین میں. قرآن کی آیت ہے. ہمارے ہاں روایات ہیں، مجھے اس حوالے سے اہل سنت کی روایات میں نے نہیں دیکھی اس لیے ان کا حوالہ میں نہیں دے سکتا، لیکن ہمارے ہاں معتبر ترین روایات ہیں کہ نبی کریم نے جب یہ آیت اتری تو اس موقع پر آپ کی محفل میں کچھ نامور لوگ موجود تھے، جن میں حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے. ان دونوں حضرات نے نبی کریم سے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو امام مبین قرآن کریم کی اس سورت میں سورہ یاسین میں آیا ہے، اور اس امام مبین سے مراد کیا ہے؟ کیا تورات مراد ہے؟ فرمایا نہیں. کیا انجیل مراد ہے؟ نہیں. کیا قرآن مراد ہے؟ فرمایا نہیں. تو کہا پھر مراد کیا ہے اس امام مبین سے جس میں اللہ نے تمام اشیاء کو لا کر، ان کے تمام علوم کو لا کر ثبت کر دیا ہے، درج کر دیا ہے، احصیناہ محدود کر دیا ہے. فرمایا وہ امام مبین یہ ہے. علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اس میں اللہ نے ان تمام علوم کو جمع کیا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم بائی پاس ہو گئے؟ کبھی کبھی شیاطین وسوسہ کرنے والے اس طرح کی چیزیں پیدا کر دیتے ہیں. نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طریق ہے، جو رستہ ہے، جو نزول کا رستہ ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ سے نبی اور نبی سے علی. لہذا باقی احادیث اسی قرآن کی آیت کے ضمن میں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول تک اللہ کی طرف سے غیب کے وہ تمام علوم منتقل ہوتے ہیں تو نبی کے ہاں سے پھر وہی منتقل ہوتے ہیں اپنے بعد کے اس ولی تک جس کو علی کہتے ہیں. اس لیے جب ہم ائمہ اطہار کی بات کرتے ہیں تو ائمہ اطہار کو اس معنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے غیب سے جو چیزیں ان ہستیوں کو نبی کے ذریعے سے منتقل کی ہیں اس حوالے سے یہ اس غیب کا علم رکھتے ہیں، اس غیب کا علم رکھتے ہیں. لیکن وہ جو مطلق ہے غیب، عالم غیب جس کی کنجی صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے. لیکن اللہ اس میں سے تدریجی طور پر، چونکہ اللہ کا علم لامحدود ہے، اگر آپ یہ کہیں سارا علم آ گیا تو اس کا مطلب ہے پیچھے کچھ باقی نہیں رہا، تو وہ ہو گیا محدود. اللہ کا علم لامحدود ہے. جب لامحدود ہے تو ضرورت کے مطابق وہ علم منتقل ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہے گا. جیسے جیسے ضرورت پیش آتی رہے گی وہ منتقل ہوتا رہے گا، اور جیسے جیسے ہمیں اور آپ کو ضرورت محسوس ہوگی ہمیں ہمارے زمانے کا ولی ان علوم سے آشنا کرتے رہیں گے اور ہماری ظرفیت کے مطابق آشنا کرتے رہیں گے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اس لیے جب ہم ائمہ اطہار کے حوالے سے متعدد اور مختلف روایات پڑھتے ہیں، چاہے وہ امیر المومنین کی ذات ہو،
چاہے وہ حتیٰ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہو، چاہے وہ امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین کی ذات ہوں، چاہے ان کے بعد کی ذاتیں ہوں، تو ان کی زندگی کے مختلف گوشوں میں ہم مختلف چیزیں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ فلان جگہ انہوں نے یہ کہہ دیا، فلان جگہ انہوں نے یہ کہہ دیا، فلان جگہ انہوں نے یہ کر دیا، اور اس سے پھر استشہاد بھی کرتے ہیں، یعنی ہم دلیل بھی قائم کرتے ہیں کہ وہ علم غیب جانتے تھے۔ تو یہ کیا ہے یہ سلسلہ؟ یہ سلسلہ وہی ولایت کا سلسلہ ہے جو اللہ سے شروع ہوتا ہے اور ہر زمانے کے ولی پر آ کر ٹھہر جاتا ہے، یہاں تک کہ آج کا دور اس ولی کا ہے جو اسی ولایت کی کڑی کا 12واں امام بھی ہے اور ستارہ بھی ہے، جس کو ہم امام عصر کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ باقی ائمہ کے پاس بھی ہے، لیکن آج ان کی ذمہ داری باقی نہیں رہی۔ ہر آنے والے امام نے جب ذمہ داری اٹھائی تو اس کے بعد سابقہ امام کی وہ والی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب مخلوق تک اگر کوئی بات پہنچانی ہے، مخلوق کو خدا سے جوڑنا ہے، مخلوق کی ہدایت کرنی ہے، مخلوق کی ضرورتیں اللہ کے اس فیض سے پورا کرنی ہے، تو پھر اس زمانے کا ولی کرے گا اور سابقہ ائمہ بھی اسی سے کہیں گے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ اس لیے تشیع کے عقیدے کے مطابق آج کا زمانہ کس کی امامت کا زمانہ ہے؟ امام زمان کی امامت کا زمانہ۔ اب اسی سے اب ٹائم ختم ہو گیا، ورنہ میں اس پر کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے سب مل کر واجل فرجہم کے ساتھ درود بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اس لیے جب ہم کربلا کو دیکھتے ہیں نا تو کربلا کو صرف تاریخ کے ایک واقعے کے طور پر نہیں دیکھتے، بلکہ اس عالم ہستی میں ایک ایسے قدم کے طور پر دیکھتے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ نے اپنے دین کی معنویت کو تا قیام قیامت انشور کر دیا ہے کہ اب اس دین کی معنویت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اس کی اس انشورنس پالیسی کا نام حسین ابن علی ہے۔ حسین ابن علی، حسین ابن علی علیہ السلام کو صرف اس آئینے میں کبھی بھی نہیں دیکھیں کہ فلان نے بیعت مانگی اس لیے امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا، فلان نے بلایا اس لیے امام حسین چلے گئے، اور اگر وہ نہ بلاتے تو امام حسین نہ جاتے، اگر بیعت نہ مانگی جاتی تو آرام سے امام حسین بیٹھ جاتے۔ نہیں بھائی، حسین حجت خدا ہیں، حجت خدا۔ حجت خدا کا مطلب کیا ہے؟ حجت خدا خدا کی آنکھ ہے، حجت خدا خدا کا ہاتھ ہے جس کو ہم ید اللہ کہتے ہیں، حجت خدا خدا کا نمائندہ ہے، حجت خدا صفات خدا کا زمین پر مظہر ہے۔ لہٰذا اگر خدا کی غیرت تلاش کرنا چاہو تو حجت خدا میں کرو، اگر خدا کا غضب تلاش کرنا چاہو تو حجت خدا میں کرو، اگر خدا کے ارادے کو تلاش کرنا چاہو تو یہ جو ہستی ہے، یہ ارادے خدا میں ڈھلنے کی وجہ سے جو کچھ یہ شخصیت کرتی ہے وہ وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی چاہت اور اللہ کے حکم کے بغیر یہ ہستی قدم بھی نہیں اٹھاتی اور دیکھتی بھی نہیں ہے۔ لہذا حسین ابن علی جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کی پہلے سے طے شدہ مشیت کے مطابق کرتے ہیں۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ لہذا جب ان ہستیوں سے کوئی جڑتا ہے، ان ہستیوں کی معنویت سے کوئی جڑتا ہے، نام سے نہیں صرف معنویت سے، تو پھر وہی فیض کا سلسلہ ادھر بھی شروع ہو جاتا ہے۔ پردے اسی حساب سے جس حد تک وہ جڑتا ہے وہ پردے اسی حساب سے ہٹتے ہیں۔ یہ ایام، یہ راتیں خصوصاً ابتدائی راتیں،
اصحاب حسینی کی شہادتوں کو بیان کی جاتی ہیں، ان راتوں میں شہادتیں بیان کی جاتی ہیں. ان اصحاب حسین میں مجھے نہیں معلوم، شاید ٹائم کم ہو اس لیے میں مختصر کر دیتا ہوں. ایک جو حسین ابن علی کے اصحاب میں ایک بڑا نام، اگر آپ سے کہا جائے کہ فلان شخصیت اصحاب حسینی میں سب سے روشن اور چمکتا ہوا نام ہے، تو کس کا نام فوراً ذہن میں آتا ہے؟ حبیب ابن مظاہر کا. حبیب ابن مظاہر کا. بعض روایتیں ہیں، اگرچہ اس پر بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے، بعض ٹیکنیکل وجوہات کہتے تھے. وہ یہ کہ نبی کریم ایک دفعہ مدینہ میں آپ نے دیکھا اور ایک بچے کو اٹھایا اور اس بچے کو یا نوجوان کو بوسے دینے شروع کر دیے اور پیار کرنا شروع کر دیا. اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس بچے میں ایسی کون سی خوبی تھی جس کی وجہ سے آپ نے اس بچے کا یوں بوسا دیا اور اس کو پیار کیا؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ یہ بچہ میرے حسین کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، جہاں جہاں میرا حسین قدم رکھتا یہ بچہ جا کر وہاں کی خاک اٹھاتا اور اپنی آنکھوں سے ملتا، اس لیے میں اس بچے سے پیار کر رہا ہوں. بعض محدثین نے اس حوالے سے حبیب ابن مظاہر کا نام لیا ہے. البتہ بعض نے کچھ اور اصحاب کا تعین کیا کہ نہیں، یہ نہیں تھے، وہ تھے. حبیب ابن مظاہر ان شخصیات میں سے ہیں جو نبی کریم کے اصحاب میں شمار ہوتے ہیں، جس کو صحابی کہا جاتا ہے. اگر صحابی کی کوئی تکریم ہے، کوئی تقدس ہے، کوئی مقام ہے، اور صحابی کے خلاف چھوٹے سے چھوٹا قدم اگر جرم ہے، تو پھر بہترین صحابی حبیب ابن مظاہر ہے. بہترین صحابی حبیب ابن مظاہر اور میثم تمار بازار میں کٹھے ہوئے، ایک دوسرے کے وہ بھی گھوڑے پر سوار اور یہ بھی گھوڑے پر سوار. ان کے گھوڑوں کی گردنیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی، ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے. حبیب نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں، میثم کو دیکھتے ہوئے، میثم تمار. فرمایا کہ میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کا پیٹ نکلا ہوا ہے تھوڑا سا، اور جس کے سر پر یہاں سے بال گرے ہوئے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا علی کے عشق کے جرم میں اس کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے، زبان بھی کاٹی جائے گی، اور اس کو درخت پر لٹکا بھی دیا جائے گا. یہ کہا تو میثم مسکرائے. مسکرانے کے بعد کہا کہ ہاں، میں بھی ایک ایسے سرخ اور سفید چہرے والے بڑے انسان کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کی گردن سے اس کا سر اتارا جائے گا، اور جو سر اتارے گا وہ حرام زادہ ہوگا، اور پھر یہ لوگ اس سر کو لے کر جائیں گے اور بازاروں میں پھرائیں گے. ساتھ میں بہت سارے لوگ، بازار تھا، سننے والے موجود تھے. دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو لوگوں نے تمسخر اڑانا شروع کر دیا تھا، وہ کیسی باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. اس اثنا میں رشید حجری آئے وہاں پر. فرمایا کہ نہیں، یہ مزاح نہیں کر رہے ہیں، بلکہ میثم نے جو گفتگو کی ہے وہ آدھی کیا ہے، اگلا حصہ بیان نہیں کیا. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اگلا حصہ کیا ہے؟ کہا کہ جب حبیب کا سر دربار میں لے جایا جائے گا تو انعام کے طور پر باقی لوگوں سے اس شخص کو جس نے حبیب کا سر اٹھایا ہوا تھا 100 درہم زیادہ انعام دیا جائے گا. آپ دیکھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ نبی کے پروردہ، علی کے سائے میں پرورش پانے والے، حسن اور حسین سے عشق کرنے والے، ایسے لوگ جن کی نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹ چکے ہیں. وہ مستقبل کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں. یہ حبیب وہ حبیب ہے، کوفے میں ہے، اور کوفے میں کرفیو کا سما ہے، چھپے ہوئے ہیں، چونکہ جو بھی ہاتھ چڑھا اس کو مارا گیا، جیل میں ڈالا گیا. چھپے ہوئے ہیں اور مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں. اس اثنا میں خبر ملتی ہے کہ حسین ابن علی کا خط آیا ہے. خط آیا ہے. فوراً گئے، خط دیکھا. خط میں کیا لکھا تھا؟
من حسین ابن علی الی رجل فقیح حبیب ابن مظاہر. یہ حسین ابن علی کا خط ہے حبیب ابن مظاہر کے نام، جو اپنے زمانے کا عظیم فقیہ ہے. فرمایا ہم کربلا پہنچ چکے ہیں اور تمہارا انتظار ہے، اگر آ سکو تو فوراً کربلا پہنچ جاؤ. یہ خط لیا، پڑھا، قبیلے کے دوسرے لوگ شامل تھے. قبیلے والوں نے کہا کہ حبیب اب اس کے بعد تو جو صورتحال ہے اس میں اگر آپ نے کچھ ایسا کیا تو بڑی تباہی آ جائے گی اگر آپ نکلے. فرمایا بے فکر رہو، میں چھپا رہوں گا. قبیلے کے ہاں سے نکل آئے، گھر پہنچے. جب گھر پہنچے تو ان کی زوجہ کو پتہ چلا کہ امام حسین نے خط لکھا ہے. اس خط کو زوجہ نے پڑھا. پڑھنے کے بعد پوچھا کہ حبیب کیا ارادہ ہے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ جواب ملا کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں جواب دے گئی ہیں، اب اگر میں جاتا ہوں تو پیچھے میرا گھر جلا دیا جائے گا، تم لوگوں کو اسیر کر لیا جائے گا، ہمارے قبیلے کو تہس نہس کر دیا جائے گا، اس لیے سوچتا ہوں کہ نہ جاؤں اور رک جاؤں. یہ کیوں کہا؟ تاریخ بیان کرتی ہے کہ ان کو اپنی بیوی کے حوالے سے بھی ابھی اس طرح کا اعتماد نہیں تھا کہ بیوی اندر سے کیا نکلے. بیوی نے سر اٹھایا اور کہا حبیب فاطمہ کے بیٹے نے تمہیں خط لکھا ہے اور تم یہ جواب دے رہے ہو. کہا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہا جانا چاہیے. کہا نہیں، اس سے پھر یہ مشکلات پیدا ہوں گی. کہا نہیں جانا چاہیے. کہا نہیں میں اس وقت نہیں جا سکتا، ابھی اصرار کر رہے ہیں اس وقت نہیں جانا چاہیے. جب یہ کہا نا تو تاریخ کہتی ہے کہ زوجہ حبیب ابن مظاہر نے اپنے سر سے چادر اٹھائی اور اپنے شوہر کی طرف یوں پھینکی اور اس کے بعد کہا کہ اگر تم فاطمہ کے لال کی آواز پر لبیک نہیں کہہ سکتے تو یہ چادر پہن کر زنانیوں کی طرح سے گھر بیٹھے رہو. اور اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر بیٹھی، سجدے پہ سر رکھا اور روتے ہوئے کہنے لگی خدایا کاش میں پہنچ سکتی اور فاطمہ کے لال کا ہاتھ بٹا سکتی. جب یہ منظر دیکھا تو حبیب اٹھے، بیوی کو حوصلہ دیا، کہا کہ بے فکر رہو، میں صرف تمہیں آزما رہا تھا. غلام کو اپنا گھوڑا دیا اور اس کو رستہ سمجھایا کہ کس رستے سے کہاں جا کر تم نے انتظار کرنا ہے. خود ایک اور رستے سے چلے اور بہت لیٹ پہنچے اس مقام پر. تاریخ کہتی ہے کہ جب وہاں پر پہنچے، چھپ چھپ کر جا رہے تھے نا، تو جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا کہ گھوڑے مالک نہیں آیا، بہت دیر ہو گئی، اب اگر مالک نہ آئے نا تو پھر تم تیار ہو جاؤ، میں اور تم چلتے ہیں زہرا کے لال کی مدد کرنے کے لیے. حبیب کہتے ہیں جیسے ہی یہ بات حبیب نے سنی ایک دفعہ سجدے میں گر پڑا. کہا کہ حبیب غلام زادے اس طرح سے حسین سے عشق کا اظہار کر رہے ہیں تو آزاد لوگوں کی کس طرح کی کیفیت ہونی چاہیے. غلام کو لیا، کربلا کی طرف روانہ ہوئے. یہ جو کربلا کی طرف روانہ ہوئے نا، جب لشکر میں پہنچے، لشکر حسینی میں، تو غالباً 8 یا 9 محرم کو پہنچے ہیں حضرت حبیب. جب وہاں پر پہنچے ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ حسین ابن علی کے لشکر سے بڑے بڑے سربراوردہ لوگ آپ کے استقبال کے لیے نکلے. آپ گھوڑے سے اترے، جیسے ہی خیمے میں پہنچے اور السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین کہہ کر سلام کیا تو ایک دفعہ ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی خیموں کے اندر. کچھ دیر بیٹھے، ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا تو قاصد نے آ کر خبر دی کہ علی کی بیٹی زینب کہہ رہی ہے کہ میرا سلام حبیب تک پہنچا دو، میرا سلام حبیب تک پہنچاؤ. جیسے ہی یہ سنا رو پڑے، روتے ہوئے کہنے لگے باراللہ علی کی بیٹیوں پر ایسا وقت آ گیا ہے کہ حبیب جیسے شخص کے آنے پر بھی زینب سلام اللہ علیہا اس حد تک خوش ہوں اور ان کو عالم بے کسی میں ایک امید نظر آئے. امید نظر آئے. حبیب کون ہے؟ حبیب کون ہے؟ حسین کا عاشق، حسین کا عاشق. لہذا جب صبح عاشور یہی حبیب میدان میں آئے اور لڑائی لڑی اور دشمنوں کو فنار کیا. ایک وقت جب گھوڑے سے نیچے گرے نا
تو گرنے کے بعد ایک دفعہ آواز دی، السلام علیک یا حسین، اے میرے مولا حسین آپ پر میرا آخری سلام ہو۔ حسین پہنچے، حبیب کے سرہانے پہنچ کر سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، رکھنے کے بعد کہا حبیب تو کتنا عظیم انسان تھا جو ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیا کرتا تھا، تو کیسا عظیم انسان تھا جس کے دل کا ہر ذرہ ہم اہل البیت کے عشق سے منور تھا۔ یہ کہتے چلے جا رہے تھے اور حبیب کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، یہاں تک کہ حبیب آغوش حسینی میں جام شہادت نوش کر گئے۔ جب یہ منظر سامنے آتا ہے تو پھر انسان عصر عاشور کی طرف پلٹتا ہے اور کیا دیکھتا ہے؟ مولا حسین آپ کی مظلومیت کتنی عظیم مظلومیت ہے۔ آپ نے تو اپنے تمام اصحاب کو اپنی آغوش میں اٹھایا، اپنی گود میں اٹھایا، ان کے سر آپ نے اپنے زانوں پر رکھے اور شہادتیں ان کی آپ کے زانوں پر ہوئی، لیکن جب آپ زمین پر گرے تو اس وقت آپ کو سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ امام زمان کے زیارت ناہیہ کے جملے ذرا دیکھیے، سلام ہو اے ہمارے جد آپ پر، آپ کے اس سر اقدس پر جس کو نیزے کی نوک پر اٹھایا گیا، سلام ہو اے میرے حسین آپ پر جس کے بدن کا کوئی حصہ سالم باقی نہیں رہا، سلام ہو آپ پر اے میرے حسین جس کے سینے کو چیرا گیا، سلام ہو آپ پر اے میرے مولا حسین جس کی گردن کی ساری رگیں کاٹی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
خدا دا پیدا ہے میری جان
Hare